ہم تیرے لوگ ہیں خدا، ہم تیری آواز کو، تیرے کلام کو سننا چاہتے ہیں خدا، ہم تیرے کلام کی باتوں کو اپنی زندگی میں رسیو کرنا چاہتے ہیں خدا۔ تو اپنے کلام کی قدرت سے ہمیں اپنی لپیٹ کے اندر لے لے، اسی خدا کے وسیلہ سے آمین۔ بلند آواز سے کہیے گا آمین۔ آئے ہم باپ بیٹا روح القدس کے نام میں اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے کتاب مقدس میں سے نئے عہد نامہ رسولوں کے اعمال میرے ساتھ نکالیے گا۔ رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب میرے ساتھ نکالیے گا، اور ہم کتاب مقدس میں سے رسولوں کے اعمال اس کے پہلے باب کی 8ویں آیات مقدسہ اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے آج عید پینتیکوس کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے خاص عبادت، خاص عنوان کی طرف ہم پڑھیں گے۔ رسولوں کے اعمال پہلا باب 8ویں آیت مل کے پڑھیے۔ لیکن جب روح القدس، زوردار آواز میں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلیم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ آمین۔ کتاب مقدس کو پڑھنے والے، سننے والے، اس پر عمل کرنے والے باعث سے برکت ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بلند آواز سے کہیے آمین۔ آج ہمارا عنوان اور مضمون ہے روح القدس کلیسیا کی قوت۔ آمین۔ عنوان کیا ہے؟ ذرا ایک آواز ہو کے بولیے گا، روح القدس کلیسیا کی قوت۔ آمین۔ انگلش بائبل میں، کنگ جیمس اور ورلڈ انگلش بائبل میں لکھا ہے پاور۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا جب روح القدس تم ریسیو کرو گے تو تم پاور حاصل کرو گے۔ کیا کرو گے؟ تم طاقت حاصل کرو گے، تم قوت حاصل کرو گے۔ اور آج عید پینتیکوس، کاش میری دعا ہے کہ جس طرح لوگوں کو اپنی برتھ ڈے یاد رہتی ہے، کاش عید پینتیکوس کی اہمیت بھی لوگوں کو سمجھ لگ جائے۔ ان روحانی عیدوں کے روحانی مقصد سے کلیسیاں واقف ہو جائیں، ان کی اہمیت کو جانیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ کو جانیں، کیونکہ جو کچھ بھی ہمیں عہد نامہ عتیق میں نظر آتا ہے، پرانے عہد نامہ میں نظر آتا ہے، یاد رکھیے وہ ساری چیزیں عکس تھیں۔ کیا تھیں؟ اور آنے والے وقت کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ جب ہم فصح کی بات کرتے ہیں، ہم نے پچھلے دنوں عید سعود کو سیلیبریٹ کیا۔ عید پینتیکوس بڑی اہم عید ہے، اور ہم نے پچھلے اتوار بھی اس پر بات کی کہ یاد رکھیے یہ کلیسیا کا جنم دن ہے۔ کیا ہے؟ یہ کلیسیا کی برتھ ڈے کا دن ہے۔ آج کلیسیا جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے۔ آج چھپے شاگرد سامنے آئے ہیں۔ آج کلیسیا جو ہے یروشلم کے اندر پھیل گئی ہے، اور کلیسیا جو ہے جس کی خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں کیا کروں گا، اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ اب وہ کلیسیا جو ہے پینتیکوس کے دن جو ہے وہ یروشلم کی گلیوں میں ہمیں نظر آنا شروع ہوئی ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو جاننا اور سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کلیسیا روح القدس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح بدن جو ہے وہ روح کے بغیر مردہ ہے۔ کیا ہے بدن؟ جس طرح بدن روح کے بغیر مردہ ہے، اگر بدن میں سے روح نکل جائے تو یاد رکھیے بدن جو ہے وہ ہل نہیں سکتا۔
جس کے اندر سے روح نکل جائے وہ بول نہیں سکتا، جس کے اندر سے روح نکل جائے وہ اپنا ہاتھ ہلا نہیں سکتا، جس کے اندر سے روح نکل جائے وہ اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، جس کے اندر روح نکل جائے وہ کھا پی نہیں سکتا، جس کے اندر سے روح نکل جائے وہ یاد رکھیے وہ سن بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح یاد رکھیے وہ کلیسیا جو روح القدس سے معمور کلیسیا ہے، یاد رکھیے وہ ہلنے کی قوت رکھتی ہے، وہ ہاتھ اٹھانے کی قوت رکھتی ہے، وہ تالیاں بجانے کی قوت رکھتی ہے، کیونکہ روح جو ہے وہ آپ کو زندہ رکھتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ میرے ساتھ رہیے، روح کیا کرتی ہے؟ آپ کو زندہ رکھتی ہے۔ اور جو شخص روح میں زندہ ہے، یاد رکھیے اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہاتھ اٹھانے والا آپ کو ملے گا۔ وہ کلیسیاں دعا کرنے والی کلیسیاں، کیونکہ مردہ بول نہیں سکتے، مردہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا، مردہ کبھی یسوع کے قدموں میں جھکے۔ اسی طرح کلیسیا کو روح جو دیا گیا ہے، اور روح القدس جو ہے یہ کلیسیا کے اندر ہے تو کلیسیا زندہ ہے۔ آمین۔ دھیان سے سنیے، روح القدس کلیسیا میں ہے تو کلیسیا کیا ہے؟ اگر روح القدس کلیسیا میں نہیں ہے، وہ زندہ کہلاتی تو ہے پر زندہ نہیں ہوگی۔ وہ زندہ کہلا سکتی ہے پر زندہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جس طرح بدن جو ہے وہ روح کے بغیر مردہ ہے، یہ بات جان لیجئے کلیسیا روح القدس کے بغیر مردہ ہے۔ وہ بڑی بلڈنگ تو نظر آ سکتی ہے، وہ رش تو نظر آ سکتا ہے، ہجوم تو نظر آ سکتا ہے، تعداد تو نظر آ سکتی ہے، پر یاد رکھیے وہ کبھی وہ کلیسیا جو ہے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور روح القدس کلیسیا کو زندہ رکھتا ہے۔ ہاللویا۔ روح القدس کیا کرتا ہے؟ ایمانداروں کو کیا کرتا ہے؟ زندہ رکھتا ہے۔ اگر ایماندار زندہ ہے تو روح القدس کی قدرت کے سبب سے ہے۔ اس لیے روح القدس کلیسیا کی قوت ہے۔ اور جب ہم روح القدس کی بات کرتے ہیں تو روح القدس کے بارے میں بہت سے نام جو ہے وہ روح القدس کو دیے گئے۔ کتاب مقدس کے اندر روح القدس کو روح القدس کہا گیا۔ ریفرنس میں نہیں لکھوا سکتا کیونکہ لکھواؤں گا تو بہت سی چیزیں جو ہیں۔ اب روح القدس کو روح القدس کہا گیا، روح کہا گیا، خداوند کی روح کہا گیا، خداوند خدا کی روح کہا گیا، زندہ خدا کی روح کہا گیا، مسیح کا روح کہا گیا۔ اس کو یسوع مسیح کا روح کہا گیا، یسوع کا روح کہا گیا، پاکیزگی کا روح کہا گیا، روح حق زندگی کا روح کہا گیا، حکمت کا روح کہا گیا، روح حق کہا گیا۔ اور اس کو یاد رکھیے مصلحت کا روح کہا گیا، فضل کا روح کہا گیا، جلال کا روح کہا گیا، ازلی روح کہا گیا، مددگار کہا گیا، اور اس کو خوشی اور تیل کہا گیا کلیسیا کو۔ کتاب مقدس میں کلیسیا کو اور روح القدس کا جو تعلق ہے، اب روح القدس کو جو ہے یہ نام دیے گئے ہیں، یہ خدا کا روح ہے، ہاللویا، یہ جلال کا روح ہے، یہ پاکیزگی کا روح ہے۔ اور کلیسیا جو ہے یاد رکھیے، پھر کہہ رہا ہوں یہ فکرہ اپنے اندر رکھ لیجیے، اگر کوئی ایماندار روح سے خالی ہے تو یاد رکھیے وہ کبھی بھی روحانی ترقی نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے اس بات کو جاننا اور سمجھنا ہے۔ جب ہم ان آیات مقدسہ کو ہم نے پڑھا کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے جی اٹھنے کے بعد آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے یہ بات اپنے لوگوں پر واضح کرتی تھی کہ جب تک روح القدس تم رسید نہیں کرو گے تم قوت نہیں پاؤ گے۔ ہے کیا نہیں کرو گے؟ جب تک قوت، آپ کے اندر بھی بولنے کی قوت ہونی چاہیے۔ اوکے، کیا ہونی چاہیے؟ ہاں، یہ بولنا قوت والوں کا کام ہے۔ روح القدس تمہیں کیا دے گا؟ قوت دے گا۔ کیا دے گا تمہیں؟ جی بولو نا، روح القدس کیا دے گا تمہیں؟ قوت دے گا۔ اور اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجئے کہ روح القدس کلیسیا کی قوت ہے۔ ہاللویا۔
روح القدس کیا ہے؟ کلیسیا کی جب میں بات کرتا ہوں تو میں مسیح کے بدن کی بات کرتا ہوں، کیونکہ میں اور آپ کلیسیا کا یہ یاد رکھیے، یہ جو چرچ ہے، جس چرچ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ چرچ اینٹوں کا بنا ہوا نہیں ہے، یہ چرچ ہاتھ کا بنا ہوا نہیں ہے، چرچ زندہ پتھروں سے بنا ہوا ہے۔ ہاللیلویا! اور وہ میرے اور آپ کی وجہ سے تعمیر ہوتا ہے۔ آمین۔ میں اور آپ وہ ردے ہیں جو ایک چرچ کو ڈیولپ کرتے ہیں، کیونکہ زندہ خدا کی کلیسیا روح سے ممور کلیسیا ہے۔ ہاللیلویا! زندہ خدا کی کلیسیا روح سے ممور کلیسیا ہے۔ جب ہم رسولوں کے اعمال کو ہم پڑھتے ہیں تو یاد رکھیے، رسولوں کے اعمال کی کتاب جو ہے، یہ نئے عہد کی تاریخ کی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ یہ ہسٹری کی کتاب ہے، یہ ہسٹری کی کتاب ہے، یہ تاریخ کی کتاب ہے، جو ہمیں کلیسیا کی تاریخ سے آگاہ کرتی ہے، جو ہمیں کلیسیا کی حالت سے آگاہ کرتی ہے، کلیسیا کے رویوں سے ہمیں آگاہ کرتی ہے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے، اس کو سمجھے بغیر، اس کو جانے بغیر، اس کو انڈرسٹینڈ کیے بغیر کبھی کلیسیا جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس لیے رسولوں کے اعمال جو ہے، یہ یاد رکھیے، کلیسیا کے سامنے ایک آئینہ ہے۔ کیا ہے؟ کلیسیا کے سامنے کیا ہے؟ ایک یہ شیشہ ہے رسولوں کی اعمال کی کتاب، کیونکہ کلیسیا کو اپنا چہرہ اس کے اندر دیکھنا چاہیے، اور کلیسیا کے ہر فرد کو اپنا چہرہ جو ہے اس کتاب کی روح میں دیکھنا چاہیے کہ میں کلیسیا کا رکن ہوں، تو وہ رسولوں کے اعمال کے اندر جو رویہ کلیسیا کا ہمیں نظر آتا ہے، وہ رویہ جو کلیسیا کے اندر ہمیں گیونگ کا نظر آتا ہے، کیا اس خوبصورتی کو، کیونکہ آج بہت سے لوگوں کو رسولوں کا عقیدہ تو یاد ہے، پر رسولوں کی تعلیم لوگ بھول گئے ہیں۔ کیا ہو گئے ہیں؟ رسولوں کی، کیونکہ تعلیم، خالی سانچہ جو ہے وہ آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا، خالی میپ آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے اس بات کو جانیے کہ ہمیں رسولوں کے اعمال کے اندر، جب ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ رسولوں کے اعمال کے اندر روح القدس کی قدرت ہمیں کلیسیا میں کام کرتے ہوئے نظر آتی ہے، اور دیکھیں ابتدائی کلیسیا جو تھی وہ روح القدس کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھاتی تھی۔ رسولی کلیسیا روح کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتی تھی، اسی لیے وہ کلیسیا روحیں بچانے والی کلیسیا تھی۔ وہ کلیسیا دنیا کے اندر انقلاب پیدا کرنے والی کلیسیا تھی۔ وہ کلیسیا جو تھی، اس کا رویہ بڑا بلیس تھا، اس کلیسیا کا معیار بڑا زبردست تھا، کیونکہ وہ روح کے بغیر نہیں چلتی تھی، اور روح کے بغیر، دیکھیں ابھی یاد رکھیے، ہم وہ کلیسیا کا معیار کیا تھا؟ وہ کلیسیا کہتے کس کو تھے؟ انہوں نے ایک لسٹ دے دی تھی کہ یہ معیار ہے تو بندہ کلیسیا میں شامل ہے، اس معیار کے علاوہ کلیسیا نہیں ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے، یسوع کی کلیسیا جو ہے وہ جلالی کلیسیا، بے عیب کلیسیا ہے۔ اس لیے ایمانداروں، خدا کے لوگوں، اس بات کو ہمیں جاننا اور سمجھنا ہے، کیونکہ رسولوں کے اعمال کے اندر جو کلیسیا کی ہمیں شکل و صورت نظر آتی ہے، جو کلیسیا کا رویہ ہمیں نظر آتا ہے، جو کلیسیا کا معیار ہمیں نظر آتا ہے، اور کلیسیا کی جو خوبصورتی نظر آتی ہے، وہ روح القدس کی قدرت کی بدولت ہے۔ آمین۔ کس کی بدولت ہے؟ روح القدس کی قوت کی بدولت ہے، اور کتاب مقدس میں بیان کرتی ہے کہ وہ کلیسیا روح القدس کی سننے والی کلیسیا تھی۔ اسی لیے جب کلیسیاؤں کو خط لکھے گئے، یوحنا رسول نے جب خداوند یسوع مسیح کی آواز کو پتمس کے جزیرے کے اندر جب ان کلیسیاؤں تک یہ خط پہنچے، کیونکہ یہ خط خداوند یسوع مسیح کی طرف سے لکھے گئے، یہ خط خداوند یسوع مسیح کی طرف سے 7 کلیسیاؤں کو لکھے گئے، اور 7 کلیسیاؤں کو یہ کہا گیا جس کے کان ہو وہ سنے روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جس کے، ذرا بلند آواز سے، جس کے وہ روح کلیسیاؤں سے۔ آج کلیسیا وہ پاورفل نہیں ہو سکتی جو روح کی نہیں سنتی ہے، جو روح کی نہیں سنتی ہے۔ اور یاد رکھیے، خداوند یسوع مسیح
نے بارہا اس بات کا ذکر کیا کہ روح القدس کیا ہوگا، میں جاؤں گا اور دوسرا مددگار کیا کروں گا تمہارے لیے، میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا۔ اس لیے یاد رکھیے وہ کلیسیا زوراور ہے جو جن کے کان ہیں، کیا ہے؟ کیونکہ کتاب مقدس کے اندر خدا نے بارہا دفعہ اس بات کو بیان کیا، کئی کان رکھتے ہوئے بھی بہرے ہیں، کیا ہے؟ کان رکھتے ہوئے بھی وہ دنیا کی آوازوں کو سنتے ہیں، پر وہ کبھی خدا کی آواز کو نہیں سنتے، روح القدس کی آواز کو نہیں سنتے۔ لیکن ابتدائی کلیسیا کی ترقی کی وجہ کیا تھی؟ یاد رکھیے وہ دنیا کا شور نہیں سنتی تھی، وہ خدا کے روح کی آواز سنتی تھی، اور اسی لیے وہ کلیسیا دنیا کے اندر انقلاب لے آئی، کیونکہ خدا کا روح ان کی رہنمائی کرتا تھا۔ آمین۔ وہ دل کے فیصلوں سے نہیں چلتی تھی، اپنے دل کے جذبات سے نہیں چلتی تھی، وہ اپنے فیلنگ سے نہیں چلتی تھی، وہ اپنے اصولوں پر نہیں چلتی تھی، بلکہ وہ روح القدس کے بنائے ہوئے اصولوں پر چلتی تھی، وہ روح القدس کے معیار میں آگے بڑھتی تھی، وہ اپنے فلسفے پر نہیں چلتی تھی کہ ہمارا فلسفہ یہ کہتا ہے، بلکہ وہ مانتے تھے جو خدا کا روح انہیں کہتا تھا۔ آمین۔ اور کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ روح القدس کلیسیا کے ساتھ ہر شخص جو ہے وہ روح کے اندر آپ کو ممور نظر آتا ہے، ہر شخص جو ہے وہ روح القدس کی قدرت میں آپ کو نظر آتا ہے، ہر شخص جو ہے وہ غیر زبانیں ہوئے بولتے ہوئے آپ کو نظر آتا ہے، ہر شخص جو ہے وہ آپ کو دعا کرتے ہوئے نظر آتا ہے، ہر شخص جو ہے وہ آپ کو موعظے کرتے ہوئے نظر آتا ہے، ہر شخص جو ہے وہ انجیل کی منادی کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ ابتدائی کلیسیا روح کی قوت سے بڑی کلیسیا تھی، اس میں ہر شخص جو تھا اس کے ساتھ کوئی ٹائٹل لگا تھا یا نہیں لگا تھا، پر کلیسیا جانتی تھی میرا کام صرف چرچ آنا نہیں، میرا کام روحیں بچانا ہے، اور وہ جہاں پر جاتے وہ روح کی نجات کا کام کرتے تھے، وہ جہاں پر جاتے وہ مسیح کی منادی کا کام کرتے تھے۔ یہ تھی زوراور کلیسیا۔ روح القدس کے بغیر، روح القدس کی قوت کے بغیر یاد رکھیے کلیسیا کبھی زوردار نہیں بن سکتی، کلیسیا کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی، کیونکہ جب ہم اس بات کو جانتے اور سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس بات کو جاننا اور سمجھنا ہے، کیونکہ ہم نے بارہا دفعہ پچھلے اتوار بھی اس پر بات کی۔ لوکا کے انجیل 22 باب کی 49ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے جی اٹھنے کے بعد بھی کہا، دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تمہیں قوت کا لباس نہ ملے اسی شہر میں ٹھہرے رہو۔ کیا نہ ملے؟ قوت کا لباس نہ ملے۔ آج یاد رکھیے ہمیں دنیا کے ہر لباس کی فکر ہے، لیکن یاد رکھیے ہمیں قوت کے لباس کو حاصل کرنا ہے۔ یہ آپ کی اتھارٹی ہے، یہ آپ کی وردی ہے، یہ آپ کا اختیار ہے، یہ آپ کی اتھارٹی ہے۔ قوت کا لباس کلیسیا کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ قوت کا لباس کس کے لیے ہے؟ کلیسیا کے لیے ہے۔ اب کلیسیا جلالی کلیسیا وہ ہے جو قوت کے لباس پہنے ہوئے ہے۔ ہیلیلویا۔ کون سی کلیسیا؟ جو قوت کا لباس پہنے ہوئے ہے، وہ کلیسیا قوت سے بڑی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ اور یاد رکھیں، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، خداوند یسوع مسیح نے آسمان سے جانے سے پہلے، اپنے جی اٹھنے سے پہلے بھی کہا تھا کہ میرا جانا کیا ہے تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اور میں جاؤں گا اور کیا کروں گا؟ روح القدس کو تمہارے لیے بھیجوں گا، پاک روح کو تمہارے لیے میں بھیجوں گا، اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ روح القدس کیا ہو تم پر نازل ہو، تم کو ملے۔ اب روح القدس کلیسیا کے لیے ہے، کیا ہے؟ اور ہر زمانہ کی کلیسیا کے لیے ہے، کیا ہے؟ ہر زمانہ کی۔ جب تک یسوع نہیں آ جاتا اس وقت تک روح القدس کلیسیا پر نازل ہوتا رہے گا۔ آمین۔ اب روح القدس کو حاصل کرنا، روح القدس سے ممول ہونا، یاد رکھیے روح کا آنا، کیا آنا؟ اب پرانے عہد
نامہ کے اندر ہمیں روح نظر لوگوں پر اترتے ہوئے نظر آتا ہے، پر جب میں روح القدس کے بپتسمے کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے روح کا صرف اترنا نہیں بلکہ روح القدس کے کنٹرول میں آ جانا ہے۔ ہیلیلویا! کیا ہے؟ روح القدس کے کنٹرول میں آ جانا ہے۔ روح القدس آپ کو کنٹرول کرے، روح القدس آپ کے فیصلے کرے، روح القدس آپ کو بتائے، روح القدس آپ کو سمجھائے۔ بہت سے لوگ جو ہیں، یاد رکھیے، وہ روح القدس کے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ کس میں نہیں ہوتے؟ روح القدس کے کنٹرول میں آنا، روح القدس کی رہنمائی کے اندر آ جانا، یعنی آپ کا پورا بدن جو ہے، آپ کی جو سوچ ہے، خیال ہے، وہ روح القدس کی گرفت کے اندر آ جائے۔ یہ ہے روح القدس کا بپتسمہ۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی روح تو ہے، لیکن یاد رکھیے روح تو آپ کو چھوئے گا، کیا کرے گا؟ پر بات اس وقت بنے گی جب آپ روح القدس کے کنٹرول میں آئیں گے۔ کیا کریں گے؟ روح القدس کے کنٹرول میں آئیں گے، کیونکہ یاد رکھیے جب خدا کا روح جنبش کر رہا ہوتا ہے تو بہت سے لوگ چھوئے تو جاتے ہیں، پر اس لیے ان کی زندگی کے اندر آپ کو روح القدس کی قوت نظر نہیں آتی، کیونکہ صرف وہی کام ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب روح کی معموری کے اندر لوگ تھے تو داؤد بادشاہ جو تھا وہ نبیوں کی جماعت کے اندر تھا، روح سے ممور تھا اور روح کی معموری ٹھہری ہوئی تھی، اور جب ساؤل نے اپنے بندوں کو بھیجا وہ گئے اور روح کے کنٹرول میں ہیں، روح کی معموری میں بڑھ گئے۔ پھر جب ساؤل بھی گیا، حالانکہ نافرمان تھا، کئی دفعہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم باتوں کے اندر جاتے ہیں جو روح ہمیں چھو رہا ہے۔ یاد رکھیے روح تو چھو رہا ہوتا ہے، پر بات اس وقت بنے گی جب روح القدس آپ کو کنٹرول کرے گا۔ کیا ہوگا؟ روح القدس کیا کرے گا؟ ہماری زندگی کو کنٹرول کرے گا، ہماری سوچوں کو کنٹرول کرے گا، ہمارے خیالوں کو روح القدس کنٹرول کرے گا۔ اس لیے ہمیں روح القدس کی قوت کو حاصل کرنا ہے، ہمیں روح القدس کی قوت کے اندر بڑھنا ہے، اور ہمیں روح القدس کی قوت کے بغیر، یاد رکھیے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ روح القدس کی قوت کے بغیر ہماری روحانی زندگی بے مقصد ہے۔ اس لیے روح القدس کی قوت جو ہے یہ کلیسیا کے ہر ایک شخص کے لیے ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہر ایک زندگی کے لیے روح القدس کی قوت ہے، اور یہ قوت اتنی زوردار قوت ہے۔ آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی میں بہت سے گناہوں پر غالب آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج بہت سے لوگ ملتے ہیں، کہتے ہیں ہم بھائی صاحب یہ چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم یہ چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم یہ چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں، ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے بدن کے اندر بدن کبھی بھی ان چیزوں کی ڈیزائر نہیں چھوڑتا جن کو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ بدن کبھی ان چیزوں کی خواہش نہیں چھوڑتا جن کو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جب آپ روح القدس کے کنٹرول میں آ جائیں گے پھر آپ کو قوت مل جائے گی، آپ بدن کی خواہشوں پر غالب آنے والے بن جائیں گے۔ آپ ان چیزوں کو روح کے بغیر نہیں چھوڑ سکتے، آپ ان چیزوں پر روح القدس کے بغیر غالب نہیں آ سکتے، آپ ان چیزوں پر روح القدس کے بغیر ان کو اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتے۔ یاد رکھیے ہم کئی دفعہ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، ہم کئی دفعہ ہار جاتے ہیں، پر یاد رکھیے یہ کلیسیا کو روح القدس کی قوت اسی لیے دی گئی ہے وہ گناہ پر غالب آئے۔ ہیلیلویا! اب یسوع نے کیا کہا تھا؟ جب تک تمہیں روح قوت کا لباس نہ ملے کیا کرنا ہے؟ یروشلم میں ٹھہرے رہنا۔ اور پھر خداوند نے کہا کہ روح القدس جب تم پر کیا ہوگا؟ نازل ہوگا، اور تم کیا کرو گے؟ قوت پاؤ گے۔ ہیلیلویا! اب یہ قوت کلیسیا کو کیوں دی گئی ہے اس کو سمجھنا ہے کلیسیا نے۔ یاد رکھیے پہلی بات یہ قوت جو ہے یہ ہمیں گناہوں پر غلبہ دیتی ہے۔ ہیلیلویا! اسی لیے کلام میں لکھا ہے جو خدا سے پیدا ہوا وہ گناہ کر نہیں سکتا، جو خدا سے پیدا ہوا وہ گناہ، کیونکہ وہ روح سے جس کے اندر خدا کا روح ہے، یاد رکھیے وہ اپنی گناہوں پر، ان بدیوں پر غالب آ جاتا ہے، ان چیزوں پر غالب آ جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھیے، کیونکہ ایک بڑا عجیب سی فضا جو ہے یہ پھیلا دی گئی ہے روح القدس کے بارے میں، روح القدس کے بارے میں، کیونکہ جب ہم فضا کے اندر ایسی باتیں سنتے ہیں کہ جو روح القدس ایسے ہے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ روح القدس کے بارے میں بڑا کچھ کہتے ہیں
کہ جو روح القدس کا بپتسمے کے بارے میں بہت سے خیال تصورات پائے جاتے ہیں، بہت سی چیزیں ہم سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، بہت سی چیزیں سالوں سے ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور اس کا فیکٹ کیا ہے؟ کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا، کیونکہ یاد رکھیے ابلیس شیطان جو ہے، اس کی قوتیں جو ہیں، وہ جس قوت سے ڈرتی ہیں وہ خدا کے روح کی قوت ہے۔ ہیلیلویا! کس سے ڈرتی ہیں؟ اور اس ایماندار سے ڈرتی ہیں۔ کبھی ٹھنڈے چولہے اب گلے چولہے کا ڈفرنٹ ویکھا جائے، ٹھنڈے تھے جہاں چولہا بجھا لو تو مکھی ہی بہن گیا، جہاں چولہا وہ کی ہوئے گا، لیکن جو آگ والا ہے نا کبھی اس کے پاس مکھی نہیں آتی ہے۔ آج بہت سے ایماندار جو ہے وہ وہموں کے اندر، چیزوں کے اندر ہے، کیونکہ وہ روح کی آگ سے خالی ہے۔ روح القدس کی آگ جو ہے یہ کلیسیا کو دی گئی ہے۔ یہ قوت کے بغیر ہم کبھی شیطان پر غالب نہیں آ سکتے، اس قوت کے بغیر ہم کبھی جادوگروں پر غالب نہیں آ سکتے، اس قوت کے بغیر یاد رکھیے ہم کبھی گناہ پر غالب نہیں آ سکتے۔ یہ قوت اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے دی ہے، تاکہ یاد رکھیے خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا ہے؟ قبر اور موت پر فتح پائی ہے، اور یسوع مسیح اسی لیے قوت کلیسیا کو دے کر کہا کہ تمہیں قوت کا ملنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ کلیسیا اگر روح القدس کی قوت میں رہے گی، یاد رکھیے پھر وہ بدروہوں سے نہیں لڑے گی بلکہ بدروہ کلیسیا سے لڑے گی۔ ہیلیلویا! پھر ایماندار بدروہوں سے نہیں ڈریں گے، کیا ہوگا؟ ایمانداروں سے بدروہیں ڈریں گی۔ پھر جادوگروں سے ایماندار نہیں ڈریں گے، کیونکہ یہ قوت اتنی بڑی قوت ہے، جہاں سے آپ گزریں گے یاد رکھیے جادوگر آپ کو دیکھتے ہوئے اپنے راستوں کو بدلیں گے، کیونکہ آپ کے اندر جو آگ ہے، یاد رکھیے دنیا کی کوئی بدرو اور دنیا کو کوئی جادوگر اس روح القدس کی آگ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ آگ کلیسیا کو دی گئی ہے تاکہ وہ ابلیس کی قوتوں پر غالب آئے، جکڑے ہوئوں کو آزاد کرے، جکڑے ہوئوں کو رہائی دے، جکڑے ہوئوں کو بحال کرے۔ لیکن آج پرابلم یہ ہے کہ آج بہت سے لوگ کلیسیا کے اندر رہتے ہوئے ساری زندگی مر جاتے ہیں پر جکڑے رہتے ہیں۔ کیا رہتے ہیں؟ کلیسیا کے اندر مر جاتے ہیں پر کیا رہتے ہیں؟ خود وہ بدروؤں کے خوف کے اندر زندگی بسر کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے جس دن روح القدس آپ کو مل گیا، جس دن روح کی قوت سے آپ بڑھ گئے، اس دن یاد رکھیے خدا آپ کی زندگی کے اندر بڑے بڑے کام آپ کے وسیلہ سے شروع کر دے گا۔ آپ کے گھرانے کے اندر بڑے بڑے کام ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے روح القدس یاد رکھیے بہت سے لوگوں نے اس بات کو فضا میں گونج رہی تھی، کیونکہ جب میں خدمت کے اندر شروع میں نے دعا کرنا شروع کی تو یہ کانوں میں فضائیں گونجنے لگیں کہ نہیں روح دے بپتسمے دی لوڑ کوئی نہیں ہے، کہ یہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اہمیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی کون سی چیزیں میں نے کہا فضاؤں میں گونجتی ہیں، ہواؤں میں گونجتی ہیں، اور وہ نسل در نسل چلتی رہتی ہے۔ لیکن اس بات کو جانیے اور سمجھیے کہ روح القدس کی قوت جو ہے، میں اپنی زندگی کے بارے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ روح القدس کی قوت جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر کیا کیا کام کرتی ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں، ہماری فیملی یہاں بیٹھی ہے، ہم نے خود ساری زندگی جو ہے یقین مانے کہ اسپیل کے اندر ہم نے ہوش سنبھالی ہے، جادوگری کے زور کے اندر ہم نے ہوش سنبھالی ہے، گڑھ بدروہوں سے بڑا ہوا ہے، لوگوں کے اسپیلس اور پتہ نہیں کیا جادوگروں کے اسپیلس کے اندر ہم نے ہوش سنبھالی ہے۔ لیکن یاد رکھیے جب روح القدس کی قوت آپ کو مل جاتی ہے، پھر آپ اس بات کو جانیے کہ آپ فتح پانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہیلیلویا! کیا ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ فتح پانا شروع ہو جاتے ہیں۔ روح القدس کی قوت آپ کو غلبہ دیتی ہے۔ ہیلیلویا! روح القدس کی قوت کیا دیتی ہے؟ اور یقین مانے کہ جب مجھے روح القدس کا بپتسمہ ہوا، بیٹھے ہوئے گھر والے ایک شخص بھی یہاں پہ ہے، اور جب روح القدس کا بپتسمہ ہوا تو میری پرابلم یہ تھی کہ میری کسی
पेंटिकॉस्टल कलीसिया के साथ फेलोशिप नहीं थी, मेरी प्रॉब्लम ये थी, मैंने कभी किसी को गैर ज़ुबान में बोलते हुए नहीं सुना था, ये मेरी प्रॉब्लम थी। मैंने कभी किसी को रूह में दुआ करते हुए नहीं देखा था, क्योंकि बड़ी छोटी एज के अंदर रूहुल कुद्स का बपतिस्मा गालिबन 3री क्लास के अंदर या 4थी क्लास के अंदर रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हुआ। मैंने किसी को गैर ज़ुबानें बोलते ज़िंदगी के अंदर कभी नहीं देखा था, कभी देखा ही नहीं था कि कोई गैर ज़ुबानें भी होती हैं, कभी नहीं देखा था। और जब रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हुआ, इसका जब ज़ाती तौर पे तजर्बा हुआ, पानी का बपतिस्मा लिया, उससे अगले दिन जो है वो दुआ के अंदर बैठा हुआ था, गैर ज़ुबानें रूहुल कुद्स गैर ज़ुबानों के साथ नाज़िल हुआ। जब नाज़िल हुआ तो घर दे समझे पता नहीं की हो गया है, बैठे ने एक बंदे को ले आए, वो मेरी ट्रांसलेशन कहता खुदा के खिलाफ गल्लां कर रहा है। वो ट्रांसलेशन उसने शुरू कर दी, क्योंकि मैं गैर ज़ुबानें बोल रहा था, मुझसे बोलो दूसरी ज़ुबान नहीं, कहता नहीं खुदा के खिलाफ कुफर पागल है। लेकिन याद रखिए वो बंदा आज कहाँ है, जो ये दावे कर रहा था वो कहाँ है आज। लेकिन याद रखिए उसकी ज़िंदगी दूसरों, उसकी मौत जो है वो दूसरों के लिए बड़ी खतरनाक अज़ियत थी, मौत उसकी। और खुदा का शुक्र हो कि आज हम इस मुल्क के अंदर खुदा का काम कर रहे हैं, आमीन। खुदा की मुनादी इस मुल्क के अंदर कर रहे हैं, पाकिस्तान के हर शहर के अंदर इंजील सुना रहे हैं, हर देहात में इंजील सुना रहे हैं। इसलिए मेरे लिए ये तजर्बा बड़ा इसलिए अजीब था क्योंकि मुझे ऐसा माहौल मेरे पास नहीं था कि रूहुल कुद्स होता क्या है, गैर ज़ुबानें क्या होती हैं। और मुझे इतना डराया गया, इतना धमकाया गया, इतना डराया और धमकाया गया कि मुझे समझ नहीं आती थी मैं क्या करूं, मैं बेबस था। और मैं खुदावंद को ये कहना शुरू हो गया, मेरे को रूह ले ला, मुझसे लैला भाई मैनू नहीं चाहिए। मैं इतना, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं था, माहौल नहीं था, क्योंकि वो फ़ज़ाएँ जो हैं वो इस कदर तरक्की अजीब सी फ़ज़ाएँ हैं कि रूहुल कुद्स जो है वो क्या करता है, किसके अंदर आ जाए ये हो जाता है, वो हो जाता है। ऐसी फ़ज़ाओं में हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन इस बात को जानिए, फिर जब मेरे समझ लगी इस बात की, क्योंकि सबसे पहली बात मेरी ज़िंदगी के अंदर ये हुई कि मैं ऐसा शख्स था जो रात को सो भी नहीं सकता था बुजुर्गों के खौफ से। क्या जी, ये फैमिली मेरी बैठी हुई है, बुजुर्गों के खौफ से मैं सो भी नहीं सकता था। पर खुदा का शुक्र हो जिस दिन रूह की ताकत मिली, याद रखिए फिर छोटी एज के अंदर ऐसा हुआ कि खुदा ने फिर मौज़ात शुरू कर दिए, आमीन। और कई दफ़ा इस तरह के मौज़ात हुए स्कूल लाइफ के अंदर रूहुल कुद्स की कुदरत। याद रखिए बहुत से लोग, क्योंकि मैं एक ऐसे अदारे में तालीम पा रहा था क्योंकि वहाँ रूहुल कुद्स की मुखालफत होती थी, गैर ज़ुबानों की मुखालफत होती थी, मैंने वहाँ दुआ करना छोड़ दी, क्योंकि जब भी मैं माइक पर जाता मेरा माइक बंद कर छड़ा। मुझे दुआ के लिए कभी मौका मिल जाना, क्योंकि हमारी प्रे होती थी, तो फिर मैंने खुद ही गैर ज़ुबानें बोली जानी, उन्हें की करना, वो बंदे ड्यूटी लाए ये दुआ तो जाए माइक पे बैठो थे, खिंच दो तार हो। लेकिन यकीन मानिए अब मुखालफत करने वाले जो हैं उनकी हालत देखिए, मैं मुखालफत करने वालों की हालत देखिए। अब एक दिन दौरान सर्वस जो है, एक बच्चा जिसके अंदर कोई ख़ानदानी बुजुर्गें थी, तो इसको क्या प्रॉब्लम थी, उसने इबादत के अंदर उसके अंदर हाजिरी हो गई। अब इससे पहले कि लोग दुआ करते और लोग की नस गए बाहर, मैं बैठा रहा, वहाँ बैठा रहा, स्कूल लाइफ की बात बता रहा हूँ, 6ठी क्लास में। अब मुखालफत होती थी और बैठा रहा मैं, सारे लीड करने वाला भी थले, सोने वाला भी थले। उसने पहले जाके जनाब टेबल झटका उसने फेंका जाके है, कोई उसको हाथ में लगा रहा था, वो उसकी आंखें टेढ़ी होगी, हाथ उसकी ज़ुबान बाहर निकल गई। और जो मकामी हमारे मुनाद थे वो भी बहुत दूर दूर से ही ऐसे उसको करे हैं। मैं बैठा हुआ था बिल्कुल फ्रंट पे, मेरे को नहीं आया, मेरे को 2 दफ़ा मांग के गया, उन्हें पता ही कुव्वत वाले लोग ने हैं। मैं क्या मैं बोलना, मैंने मौका दे दो बोलन। मैंने अपने मुनाद से कहा मुझे मौका दे गैर ज़ुबानें बोलने का, देखो गैर ज़ुबाना की कुदरत है। मैंने उससे परमिशन ली, जब परमिशन ली उस पर हाथ रखे और जाके मैंने कोई दुआ नहीं कि मैं गैर ज़ुबानों से गैर ज़ुबानें बोलने लगा।
اور جب غیر زبانوں میں دعا کر رہا تھا، یاد رکھیے وہ نوجوان جو تھا خداوند کے فضل سے وہ ذات ہو گیا۔ یہ ہے قوت۔ جو شخص ساری زندگی بچپن میں بزرگوں سے ڈرتا رہا، یاد رکھیے میں نے اجازت مانگی، میں کہا جی اجازت دیتے بولنا، پھر دیکھو یہ کام دیکھو ہے یہ قدرت دیکھو۔ اس لیے اس بات کو جانیے اور سمجھیے، اس بات کو میں نے ذاتی زندگی کے اندر دیکھا ہے کہ روح القدس کے بغیر ایماندار، یاد رکھیے، کھوکھلا ہے۔ کیا ہے؟ روح القدس کے بغیر ایماندار کیا ہے؟ وہ اپنی روحانی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ قوت کلیسیا کو دی گئی تاکہ وہ کیا کرے؟ وہ پہلی بات وہ گناہوں پر غالب آئے۔ کیا کرے؟ گناہوں پر، ذرا بلند آواز سے، کس پر غالب آئے؟ یہ قوت کلیسیا کو اس لیے دی گئی ہے تاکہ وہ جادوگروں پر کیا آئے؟ یہ قوت کلیسیا کو اس لیے دی گئی ہے کہ وہ خوف زدہ نہ ہو بلکہ خوف پر کیا آئے؟ غالب آئے۔ یہ قوت کلیسیا کو اس لیے دی گئی ہے تاکہ وہ بدروہوں پر کیا آئے؟